ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، ٹیکس ریونیوز کے اوپر میں چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا نمبر ہے، میجیکل فگر ہے جی، 5,555 ارب روپے اگر ہم نے حاصل کر لیے تو کایا پلٹ سکتی ہے، لیکن سلوئنگ ڈاؤن اکانومی کے اندر 5,555 کہاں سے نکلیں گے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، کچھ آپ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، یہ جو 40% اضافہ ہے تاریخ میں، کم از کم پچھلے 17-18 سال میں ہم نے جو سب سے اچھا سال دیکھا ہے وہ 2015-16 کا سال تھا، جبکہ ایف بی آر کے ریونیوز میں 21% اضافہ ہوا، اور اس میں ایک فیکٹر جو تھا وہ یہ تھا کہ تیل کی قیمتیں بہت کم ہو گئی تھیں اور گورنمنٹ کو ایک موقع ملا کہ سیلز ٹیکس ریٹس جو ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس پر وہ کافی بڑھا دیا انہوں نے، تو ایک ونڈ فال گین کے بعد آپ 21% کا گروتھ ریٹ حاصل کر پائے۔ اب آپ اس کو 2 گنا کرنے چلے ہیں، یہ with all due respects ہم سب کی زندگی گزری ہے ان چیزوں میں، یہ بالکل انفیزبل اور انریلسٹک ٹارگٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر شارٹ فال ہوتا ہے تو اس کے 2 امپلیکیشنز ہیں۔ ایک تو آئی ایم ایف کے کوارٹرلی ریویوز پر آپ پر پریشر پڑے گا ہر طرح کا، اور پھر آپ مجبوراً یہ کریں گے کہ سیلز ٹیکس کے سٹینڈرڈ ریٹ کو 1%، 2% بڑھاتے جائیں گے۔ دوسری طرف خدا نخواستہ کچھ ایسے نان اکنامک ریکوائرمنٹس بھی آ جائیں تو یہ آپ ایک ولنریبل پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر بجٹ ان بریف دیکھیں تو جو 1500 ارب کے قریب اضافہ ہے اس میں تقریباً 70 اور 75% انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہے، تو اس کا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ تو پڑنا ہی پڑنا ہے۔ اب آپ چینی کو دیکھ لیجئے، آپ اس کا ریٹ 8% سے بڑھا کر 17% کر رہے ہیں، آپ مختلف آئل، ویجیٹیبل آئل، اس طرح کی چیزوں پر اور بڑھا رہے ہیں، اور اکراس دا بورڈ آپ ڈیوٹیز میں اضافہ کر رہے ہیں اور ایکسائز ڈیوٹیز میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو with all due respects یہ بجٹ even before it gets going is so unrealistic کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ how can we take this budget seriously? اور آپ نے Unfortunately we can't.